السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین الہی آمین۔ بعض روایات میں ہے کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چاہتے تھے کہ میری امت یا میری موجودگی میں لوگ ایمان لے آئیں، وہ حریص تھے کہ ایمان لے آئیں۔ تو علم کے راستے میں لوگوں کو علم سے جوڑنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی۔ اور اللہ بھی علم کے حصول اور علم حاصل کرنے والوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ جسے محبت کرتا ہے اس سے علم اور عمل کی توفیق دیتا ہے۔ تو ہمارا بھی پہلی پرائرٹی قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا ہونی چاہیے، کیونکہ پورے قرآن میں خیر کا سبق ملتا ہے۔ اگر ہم قرآن کا مفہوم جانیں گے تو ہماری لائف بدل جائے گی۔ اور آج کی آیت میں یہ بھی آیت آئی ہے، اگر قرآن پڑھنے کے بعد بھی اپنے آپ کو کوئی نہ بدلے تو اس کو اللہ بھی نہیں بدل سکتا۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے ہماری دعائیں ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے۔ آج انشاءاللہ ہم اس پارہ ختم کریں گے، اور آج کی آیتوں کا موضوع بھی یہی ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 104 سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ، وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، لا الہ الا ہو، واعرض عن المشرکین، ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل۔ ولا تسبوا الذین یدعون من
فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ بارک اللہ فی، اللہ کی مدد اور توفیق سے ہمارا 7 پارہ کمپلیٹ ہے۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 104 سے، قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس۔ کیا آ گیا جس پہ اللہ اتنا خوش ہو کے بتا رہے ہیں؟ قرآن۔ بصائرکم من ربکم، کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ بصائر کیا ہوتا ہے؟ حق کی آنکھیں، سچ جو دل کو روشن کرنے والی ہو۔ قرآن ایسی کتاب ہے، اگر ہم صحیح معنی میں اس کو پڑھیں سمجھیں تو یہ ہمارے دل کو، آنکھوں کو، دماغ کو، ہمارے رستوں کو روشن کرتی ہے۔ ہمیں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ تو یہاں اللہ نے بصائر من ربکم، کھلی دلیل آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف۔ فمن ابصر فلنفسی، تو جس نے دیکھ لیا تو اس کے اپنے لیے۔ ومن عمی، تو جو اندھا ہوا تو اس پر ہی ہے۔ کتنی اچھی آیت آئی ہے، یعنی قرآن کو جو سمجھے گا، پڑھے گا، عمل کرے گا تو وہ اپنے لیے ہی کرے گا، اس کی آنکھیں، دل، دماغ روشن ہوگی۔ اور جو اندھا ہوگا، اندھا کس کو یہاں کہا جا رہا ہے؟ جو قرآن ایک تو پڑھتا نہیں، وہ پڑھتا ہے تو سمجھتا نہیں، دھیان نہیں دیتا، اس میں وہ اپنے لیے وہ آیات، وہ اس کا میننگ وہ اپنے عمل میں لاتا نہیں ہے، اس کو اللہ نے یہاں اندھا کہا ہے۔ ومن عمی، تو جو اندھا ہوا فعلیہ، تو اسی پر ہے۔ اندھا ہے تو اپنے لیے ہے اندھا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں میں تم پر کوئی نگران۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہلوا جا رہا ہے، تم جو اس کو تبلیغ، واعظ، نصیحت کرتے ہو تو تم بس اب پہنچاؤ، بصیرت ان کی جمع جو اصل میں دل کی روشنی کا نام ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ بار بار بیان کیے ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث میں فرمایا۔ جو ان دلائل کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ اپنائے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اور جو نہیں اپنائے گا تو اس کا نقصان ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، بنی اسرائیل 15۔ اس کا مطلب وہی ہے جو آیت میں ہے۔
تو ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس سے ہماری آنکھیں، دل، دماغ روشن ہوگی اور اللہ بھی ہماری حفاظت کرے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم پھیر کر لاتے ہیں آیات کو۔ توحید کے دلائل یہاں بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو ماننے کے لیے، قرآن پر یقین کرنے کے لیے ہم نے تو تمہیں پھیر کر نشانیاں، دلائل بتائیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم پھیر کر توحید کے دلائل کو بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، درست پڑھ لیا ہے تو نے۔ کون؟ کافر۔ کیونکہ کافر کہتے تھے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے، اس کو کوئی جن شیطان اس کو کوئی سکھا کے جاتا ہے یا اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے، وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، کافر مشرکین، درست وَلِنُبَيِّنَهُ، پڑھ لیا ہے تو نے تاکہ ہم بیان کریں اسے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو یہاں توحید کے دلائل بیان کر کے کافروں نے کہا یہ قرآن تو اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے جس پر دوسروں نے بھی اس کی مدد کی۔ یہ لوگ ایسا دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ نیز انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھ رکھا ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے جس طرح یہ سمجھتے یا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ اصل مقصد اس تفصیل سے سمجھدار لوگوں کے لیے ہے۔ اور یہ قرآن میں بار بار اس قسم کی آیتیں آئی ہیں۔ اتبع، پیروی کیجیے، ما اوحی الیک من ربک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، ہماری طرف سے جو وحی آ رہی ہے آپ بس وہ لوگوں تک پہنچائے، پیروی کیجیے اس کی جو وحی کیا گیا تھا آپ کے رب کی طرف سے۔ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے، اہل مکہ کا الزام تھا کہ یہ اپنی طرف سے ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے آپ ان پر توجہ نہ دیجیے، بس آپ پیروی کیجیے جو اللہ کی طرف سے آپ کو میسیج ملتا جا رہا ہے، آپ وہ پیغام پہنچاتے جائیں۔ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی اللہ برحق مگر وہی، یعنی اللہ ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرو، نہ مورتیوں کو، نہ بتوں کو، نہ ولیوں کو، نہ پیروں کو، ہر کسی کو اپنا درجہ دو، عبادت صرف اللہ کی، اللہ ہے اور ہم سب مخلوق ہیں، سب کو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اعراض کیجیے مشرکوں سے، آپ مشرکوں کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر چاہتا اللہ نہ وہ شرک کرتے، یعنی یہاں بطور سزا جو اللہ کی طرف، دین کی طرف نہیں آتا، اس میں کجی نکالتا ہے، ہدایت طلب نہیں کرتا اور اللہ کی مجلس میں آتے ہیں لیکن وہ مشکری کرتے ہیں، تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے تو ایسے لوگوں کو بطور سزا اللہ بھی ہدایت نہیں دا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر چاہتا اللہ نہ وہ شرک کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر محافظ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں آپ ان پر کوئی سازگار۔ اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا، آپ کا کام ہے پہنچانا اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا قیامت کے دن۔ ویسے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہلکے ہلکے عذاب سے نوازتا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اور نہ تم گالی دو، یہ الگ موضوع ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ تم گالی دو ان کو جنہیں وہ پکارتے ہیں سوائے اللہ کے۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ کی، تو وہ گالی دیں گے اللہ کو زیادتی کر کے، بغیر علم کے۔ یعنی یہاں ایک اللہ طریقہ کار بتا رہا ہے کہ نان مسلم سے ڈیل کیسے کرو۔ اگر تم ان کے بتوں کو گالی دو گے تو وہ بھی اس کے بدلے میں تمہارے اللہ کو، تمہارے ولی کو گالی دیں گے،
تو ہمیں اس طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو کسی کو گالی بھی نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں مان رہا تو اس کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو بظاہر برا لگے، ویسے ہمیں انجام دیکھ کر آغاز کرنا چاہیے، اور جو کام کریں اس کا نتیجہ بھی نکالیں کہ میں یہ جو کام کروں گی اس پر کتنا اثر کرے گا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، سوائے اللہ کے تو وہ گالی دیں گے اللہ کو زیادتی کر کے بغیر علم کے۔ کذالک زینا، اسی طرح مزین کر دیا ہم نے، لکل امت عملہم، مزین کر دی ہم نے برے عمل ان کی امت کے واسطے، ہر امت کے عمل ان کے، یعنی جو برا کرتا ہے عمل تو اللہ جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، برے عمل کرتا ہے تو شیطان انہیں وہ برے عمل خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ عبادت میں بھی غلو کرتے ہیں زیادہ، جو اللہ نے کہا بھی نہیں ہے، تو شیطان زیادہ ثواب کی لالچ دیتا ہے، تم اتنے یہ کرو گے، اتنا یہ کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں، جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے وہی عمل کرنے ہیں۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح مزین کر دی ہم نے واسطے ہر امت کے عمل ان کے، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر طرف اپنے رب کے لوٹنا ہے ان کا، فینبئہم، پھر وہ بتا دے گا انہیں، بما کانوا یعملون، پھر بتا دے گا انہیں وہ جو تھے عمل کرتے، یعنی برے اچھے عمل جو بھی ان کے تھے۔ بہرحال ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہم جو بھی یہاں کر رہے ہیں اللہ کی نظر میں ہیں، وہاں اللہ ہمارے عمل ہمیں دکھائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے قسمیں کھائی اللہ کی، کنہوں نے؟ کفار مشرکین مکہ نے، پکی باللہ جہد ایمان، پکی قسمیں کھائیں، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، البتہ اگر آئی ان کے پاس کوئی نشانی، لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا، البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے اس پر۔ اب یہاں میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو بتایا تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لمبی لسٹ بنائی تھی کہ چشمے سے پھوٹ کے ہمیں پانی نکال کے دکھاؤ، تمہارے حکم سے نکل آئے، اس پہاڑ کو سونے کا بنا کے دکھاؤ، تو وہ الٹی سلٹی فرمائشیں کرتے تھے، یہ کر کے دکھاؤ تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ یہاں اللہ ان کی بات کر کے پکی قسمیں کھا کے کہتے تھے تم ہمارا یہ مطالبہ مان کے دکھاؤ تو ہم اللہ کی تو ہم ایمان لائیں گے، لَيُؤْمِنَنَّ، البتہ ضرور ایمان۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے بے شک نشانیاں پاس ہیں اللہ کے۔ اللہ کہہ رہا ہے نشانیاں لانا تو میرا کام ہے، کسی یہ نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور کیا چیز آگاہ کرے تمہیں، انہا کہ بے شک اذا جاءت لا یؤمنون، جب وہ آ جائیں گی نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو بطور سزا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی غلط کام کرے، لیکن جو برا کرتا ہے تو بطور سزا اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے اس پر پہلی مرتبہ۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں ان کی سرکشی میں اور وہ بھٹکتے پھریں۔ بارک اللہ فی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔